اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آج کا جو خاص وظیفہ ہے، آج کا جو خاص عمل ہے، یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سورۃ کوثر یہ بڑی ہی طاقت والی سورت ہے۔ حفاظت کے لیے، رزق کے لیے اور ہر طرح کے مسائل کو حل کرنے میں یہ سورت بڑی ہی طاقت والی ہے۔ اس کے ایسے ایسے وظیفے ہیں جس سے لوگوں نے ایک دن میں اپنی آنکھوں کے سامنے معجزے دیکھے ہیں۔ ان لوگوں نے اس سورت مبارکہ کو پڑھا ہے اور پھر اپنی زندہ سلامت آنکھوں سے معجزے دیکھے ہیں۔ آپ لوگ بھی وعدہ کرو، سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ صرف 3 دن آپ لوگوں نے وعدہ کرنا ہے کہ اس کو کرو گے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ اتنی دولت آ جائے گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ پیسے کی کثرت ہوگی، پیسے کی ایسی فراوانی ہوگی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس بندے نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کے پاس ایک دم سے اتنی دولت آ گئی ہے؟ کیونکہ وہ جب آپ کا لائف سٹائل دیکھیں گے جو تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ پیسہ آنے کے بعد انسان کی سوچ بڑی ہو جاتی ہے۔ پیسہ اس کو طرح طرح کی سہولیات سے آراستہ کر دیتا ہے۔ تو جب پیسہ آئے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ اس بندے نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی خوب آ گیا ہے، دولت بھی خوب آ گئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس عمل کو جس طریقے سے کر لینا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3 دن کا سورۃ کوثر کا یہ مبارک وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھا کرو کہ جتنا زیادہ آپ اپنے اللہ کو یاد کرو گے، جتنا زیادہ آپ اپنے اللہ کو پکارو گے، اللہ پاک اتنی زیادہ آپ کی مشکلات کو ختم فرمائے گا۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو آج کل ہیں، یہ ہر بندہ ہی اپنے آپ کو تیز اور فنکار سمجھتا ہے، حالانکہ اس کی تیزیاں ختم ہو جاتی ہیں جب اوپر والا فیصلے کرتا ہے۔ جب اوپر والا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس بندے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتی۔ تو اوپر والا وہ آپ کی سوچ کے مطابق جس طرح آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کا بہت خیال رکھتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کل کا جو وقت ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اور آپ سے پہلے بھی کئی لوگ آئے تھے جن کا طوطی بولتا تھا۔ فرعون کو دیکھ لیں، فرعون پھر نہیں آئے گا۔ کتنے ظالم آئے چلے گئے، تاریخ گواہ ہے، جو چلے گئے پھر نہیں آئیں گے۔ حق ہی غالب ہوتا ہے، اسی کا نام رہتا ہے۔ دیکھو قرآن پاک میں بھی ہے، دیکھو ہم نے کتنی بستیاں برباد کر دیں، آج نہ سکندر کا جاہو جلال رہا نہ کچھ اور رہا۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ کوثر جو ہے، اس کا وظیفہ یہ بڑا ہی شاندار وظیفہ ہے، اور اللہ پاک کی جو حکمتیں ہیں اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ کئی آپ نے امیر لوگ دیکھیں، بڑے بڑے، ان کے رزق میں، ان کی دولت میں جو اضافہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ایک دن میں ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جو کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، اپنے اخراجات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو، کیونکہ کئی لوگوں پر جب برا وقت آتا ہے تو ان کے پاس بچت نہیں ہوتی، ان کے پاس سیونگ نہیں ہوتی، بہت زیادہ مشکلات میں چلے جاتے ہیں، پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ تنگ دستی سے واسطہ رہتا ہے، بہت زیادہ محتاجی سے واسطہ رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے برے وقت کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ رکھا کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کا رشتہ اللہ سے اتنا مضبوط ہوگا تو آپ پر برا وقت آئے گا بھی نہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بوجھ دی ہے، انسان کو یہ بتایا ہے کہ انسان کو سمجھایا ہے کہ انسان کو کہا ہے کہ حدوں کو کراس نہ کریں۔ جب بھی انسان حدوں کو کراس کرے گا تو پھر مشکلات میں پھنستا چلا جائے گا۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ ہے، 3 دن کا وظیفہ ہے، اور 3 دن آپ نے عصر کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ عصر کے بعد اس عمل کو کریں گے تو یہ وظیفہ بڑا ہی جلد اثر کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے اس طرح کر لینا ہے کہ وضو کر لینا ہے اور عصر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ جب آپ لوگ عصر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے اس جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ تسلسل ٹوٹ جائے، نماز ادا کرنے کے بعد ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے اور سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں گے تو ادھر ہی بیٹھ کر آپ نے سورۃ کوثر آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں گے تو پھر سجدے میں جا کر اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے، میرے اللہ میری یہ مشکلات ہیں، میرے اللہ میں ان مشکلات میں، ان ٹینشنوں میں پھنسا ہوا ہوں، میری مدد فرما۔ اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ دعا مانگ لینی ہے اور وہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یہ 1 دن کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جب دوسرا دن آئے گا تو دوسرے دن بھی آپ نے اسی طرح عصر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ جب آپ کی سورۃ کوثر مکمل ہو جائے تو تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو پھر سجدے میں دعا کر لینی ہے۔ قرض ہے تو قرض کے حوالے سے دعا کر لیں، میرے اللہ میں قرض میں پھنس چکا ہوں، میری مدد فرما، قرض کا بوجھ بہت زیادہ ہے، میرے اتنے وسائل نہیں، رزق کی تنگی ہے، تو اس کے حوالے سے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا معجزہ ہوگا، اتنی دولت آئے گی کہ سارے گھر والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے، سارے رشتہ دار دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ سورۃ کوثر اتنی طاقت والی سورۃ مبارکہ ہے کہ دولت کا طوفان آ جائے گا اور ہر چیز آپ کے قدموں میں آئے گی، دشمن بھی دوست بن جائیں گے، مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، اور اللہ پاک ہر لحاظ سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ سورۃ کوثر کا یہ جو وظیفہ ہے یہ بڑا شاندار وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگ کرو گے تو آپ مجھے دعائیں دو گے کہ بھائی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ چینل پر جتنے بھی دوست ہیں جو پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محترم بھائیوں، ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مسلم سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہود میں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکہ یا ابا القاسم، ابو القاسم آپ پر موت ہو۔ کہا آپ نے فرمایا وعلیکم، تم پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا بلکہ تم پر موت بھی ہو اور ذلت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ زبان بری نہ کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا